سیماب نے دونوں ہاتھ مگ کے گرد رکھ کر اپنی کپکپی پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اندر چلیں، وہ سیماب کو فکر مندی سے دیکھ رہا تھا اور سیماب کو اس کی فکر اچھی لگ رہی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، سیماب نے کہا۔ پہلا گھونٹ بھرا۔ اسی لمحے اس کے موبائل پر میسج آیا، سائم، زبیریہ کو روک لو، وہ جس سے شادی کا فیصلہ کرنے جا رہی ہے وہ کوئی اور نہیں، شہیر ہے۔ علی کا مختصر سا میسج۔ سائم کا رنگ اڑ گیا۔ سوسائٹی میں شہیر کی ایکٹیویٹیز کی خبریں گردش کرتی رہتی تھیں۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میں ابھی آتا ہوں۔ مگ رکھ کر موبائل اٹھاتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ سیماب نے بھی بے دلی سے مگ رکھ دیا۔ لاہور کے تاریک آسمان پر رات کے بادل باہم گھلے ملے سے تھے۔ شاید ماس کی رات تھی یا چاند نے بادل اوڑھ لیے تھے، مگر باہر گپ اندھیرا تھا اور بارش کن من ہونے لگی تھی۔ زبیریہ کمبل میں لپٹی شیشے کے پار اندھیرے میں نہ جانے کیا کھوج رہی تھی۔ تب ہی زبیریہ کا موبائل بجا۔ انجان نمبر تھا، مگر اسے کال ریسیو کرنی تھی۔ وہ ڈاکٹر تھی اور کسی کے ساتھ کبھی بھی ایمرجنسی ہو سکتی تھی۔ مریض محبت ہوں، کیا علاج ممکن ہے؟ سوری، میں دل کی ڈاکٹر نہیں ہوں، وہ چڑ گئی۔ مس زبیریہ، کیا اب تک مجھے معاف نہیں کیا؟ شہیر کے لہجے میں مایوسی در آئی۔ شہیر صاحب، یہ فیصلہ میرے والدین کے ہاتھ میں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی، سنجیدگی سے کہہ کر زبیریہ نے کال کاٹی اور آنکھیں موند لیں۔ تب ہی دوبارہ کال آنے لگی۔ زبیریہ نے بے حد جھنجھلا کر کال ریسیو کی۔ دیکھو شہیر صاحب، اچھا تو بات بھی شروع ہو گئی۔ شہیر کے نام پر سائم سرتاپا سگ گیا۔ زبیریہ تیزی سے سیدھی ہوئی۔ تم نے کیوں کال کی ہے؟ تمہیں مبارکباد دینے کے لیے تو نہیں کی، تو کیا یہ بتانے کے لیے کی ہے کہ تم مجھے چھوڑ رہے ہو؟ تمہیں اس شہیر کے لیے تو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ سائم نے دانت پیسے۔ میں کسی کالے چور سے بھی شادی کروں تب بھی تمہیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ اشتعال کی لہریں اٹھیں کہ زیبی نے کمبل ہی اتار کر پھینک دیا۔ تمہیں ساری دنیا میں وہی لڑکا ملا تھا، تمہیں بھی تو ساری دنیا میں سیماب ہی ملی تھی۔ زیبی، وہ اب تمہارے قابل نہیں ہے۔ میں اب کسی کے قابل نہیں ہوں، سارے زمانے میں بدنام ہے۔ تمہارا رول کے رکھ دے گا۔ زیبی کے ہردرمی نے سائم کے غصے پر برفانی پانی انڈیل دیا تھا۔ اچھا ہے نا، دو بدنام مل کر تھوڑی نیک نامی کما لیں گے۔ سائم کو چپ سی لگ گئی۔ سائم، میری فکر کرنا چھوڑ دو۔ زیبی، کب تک خود کو سزا دو گی؟ سائم کے لہجے میں بے بسی سی در آئی۔ تم اس سے کہیں بہتر شخص ڈیزرو کرتی ہو۔ میں جو ڈیزرو کرتی تھی مجھے مل گیا ہے۔ زیبی کا لہجہ مدھم ہوا۔ اب بار بار مجھے تنگ نہ کرو، اپنی دنیا میں خوش رہو، مجھے اپنی دنیا بسانے دو۔ مت کرو زبیریہ، تم بہت پچھتاؤ گی۔ زیبی نے نہ صرف کال کاٹی بلکہ موبائل بھی آف کر دیا تھا۔ سائم نے گہری سانس کھینچی اور پلٹا۔ سامنے کھڑی سیماب کو دیکھ کر تھک گیا۔ سائم کی جیکٹ پہنے، اس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب میں اسے چھوڑ چکی تو وہ میری جان کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ روشانے، میں تنگ آ گئی ہوں، وہ کیوں میرے بارے میں ہر خبر رکھتا ہے؟ زندگی میں سب کچھ ٹھیک کیوں نہیں ہو جاتا؟ وہ روشانے کے سامنے بے ربط بولتے بولتے رو پڑی تھی۔ اس نے ابھی تک سیماب سے منگنی نہیں کی، وہ اب بھی میرے پیچھے کیوں ہے؟ اس کے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی۔ روشانے نے دم بخو سن رہی تھی۔ وہ کہتا ہے شہیر اچھا انسان نہیں ہے، وہ کبھی مجھے خوش نہیں رکھے گا۔ اسے کیا، میں خوش رہوں نہ رہوں؟ دروازے میں کھڑا دانیال دم بخود رہ گیا۔ وہ اس سے شہیر کے بارے میں ہی بات کرنے آیا تھا۔ زبیریہ، اگر وہ سیماب سے شادی کرنا نہیں چاہتا اور اب بھی تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ زبیریہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور دروازے میں کھڑے دانیال کو دیکھ کر پیلی پڑ گئی۔ کس سے بات کر رہے تھے؟ کسی سے نہیں۔ سائم نے نظریں چرائیں۔ جھوٹ مت بولو سائم، تم زیبی سے بات کر رہے تھے۔ سیماب کا لہجہ سلگ اٹھا۔ تمہارا
تمہارا وہم ہے۔ وہ ٹال کر اس کے قریب سے گزرنے والا تھا کہ سیماب نے اس کا بازو پکڑ کر روک لیا۔ ایک بار وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ سائم کو چھوڑ دو، آج تم اسے روک رہے ہو، کیا چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ؟ یہ کیسا کنیکشن ہے؟ کچھ نہیں، سائم نے جھنجھلا کر بازو چھڑوایا۔ جھوٹ مت بولو، سیماب چلا اٹھی۔ کیا بکواس ہے، اگر کہہ دیا کہ کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، کیوں ہر بات کے پیچھے پڑ جاتی ہو؟ وہ بھی چیخ اٹھا۔ سیماب شست رہ گئی، وہ اس پر کیسے چلا سکتا ہے؟ سائم وہاں سے چلا گیا۔ سیماب نے اس کی پہنی جیکٹ اتار کے پورے زور سے زمین پر دے ماری۔ ستارہ اس سے پوچھ کر تھک گئی، آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ وہاں سے بھاگ آئی ہو، کسی سے ملی، کسی کو بتائے بغیر؟ مگر سیماب کچھ بھی کہے بغیر کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ میں نے کہا بھی تھا آج نہیں، آپ نہیں کر سکتی تو میں بٹیا کی شادی کی بات کر لیتی ہوں۔ بوا کو لگتا تھا ہر فساد کی جڑ یہی شادی ہے جو ہو نہیں رہی۔ میں وہاں شادی کی بات کرنے نہیں، محمود صاحب کی عیادت کے لیے گئی تھی، اور سیدھی بات ہے میری بیٹی مجھ پر بوجھ نہیں ہے جو میں خود سے اس کا رشتہ لے کر جاؤں۔ ستارہ چڑھ گئی۔ بوا بڑبڑائی ہوئی وہاں سے اٹھ کھڑی۔ سائم نے اسے معذرت بھرے میسج کر دیے تھے، مگر سیماب نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ نانا کی بیماری کی وجہ سے وہ ویسے بھی چھٹی پر تھا، اس لیے کئی دن سامنا ہی نہیں ہوا۔ وہ محمود صاحب سے فون پر بات کر لیتی تھی۔ پھر ایک دن آفس میں سائم کا استعفیٰ آ گیا۔ وہ جا رہا تھا اپنا آفس اور اس شہر کو چھوڑ کر۔ سیماب سن کر ہی ٹھنڈ منڈ درخت ہو گئی۔ وہ جانے سے پہلے ہی اس خزاں آشنا کر گیا تھا۔ محمود صاحب دونوں ہاتھ لاٹھی پر رکھے اس پر ٹھوڑی لگائے گہری سوچ میں تھے۔ ان کی نظر دم توڑتی دھوپ پر تھی جو ان کے قدموں اور برآمدے کی سیڑھیوں پر پالتو بلی کی طرح لوٹ رہی تھی۔ اسی دھوپ میں سائم کا سایہ تھا جو ستون کے ساتھ ٹیک لگائے درختوں پر زرد ہوتے پتوں میں نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ فائقہ کو اس منظر سے تکلیف ہوئی۔ وہ دیکھ رہی تھی نانا نواسا ایک دوسرے سے بس ضرورتاً بات کرتے تھے، ورنہ چپ سادے ایک دوسرے کو ٹک ٹک دیکھا کرتے تھے۔ فرنیچر بعد میں آ جائے گا، بس ضروری سامان سمیٹ لو سائم۔ وہ بھی محمود صاحب کا سامان سمیٹ آئی تھی۔ محمود صاحب کے دل میں ہوک سے اٹھی۔ آباد گھروں کو بند کر کے جانا آسان تو نہیں ہے۔ کچھ دنوں میں یہاں دھول مٹی اڑنے لگے گی، یہ ہرا بھرا لون خزاں رسیدہ پتوں سے الٹ جائے گا، یہ سست رنگ پھولوں سے بھری کیاریاں اجڑ جائیں گی۔ فائقہ اس گھر کو کرائے پر چڑھا دینا۔ میں چاہتا ہوں یہ گھر آباد رہے، آپ جانا نہیں چاہتے؟ فائقہ نے افسردگی سے انہیں دیکھا۔ ہجرت تکلیف دہ ہے بیٹا، مگر مجبوری ہے۔ میں سامان سمیٹ لوں۔ ستون کے پاس بت بنے سائم میں حرکت ہوئی۔ سب کچھ سمیٹ لینا، تمہیں عادت ہے، یہاں سے جاتے ہو وہاں نشانیاں چھوڑ آتے ہو۔ محمود صاحب کا لہجہ بے حد تلخ تھا۔ انہیں اپنے بزدل نواسے پر ذرا پیار نہیں آتا تھا۔ سائم شاکی نظروں سے انہیں دیکھتا اندر چلا گیا۔ فائقہ نے سوچا وہ گھر جا کر دونوں کو بٹھا کر بات کرے گی، اور باقی کمرے دیکھنے چلی گئیں۔ سائم نے سارا سامان نکال لیا تھا، اور اس سامان کے نیچے بہت کونے میں ایک ڈبہ تھا، پرانی یادیں، پرانی محبتوں کی نشانیوں سے بھرا ڈبہ۔ سائم نے وہ ڈبہ بیڈ پر رکھا اور ڈھکن کھول دیا۔ نشانیاں پرانی تھیں مگر بوسیدہ نہیں تھیں، جیسے کوئی انہیں پوری عقیدت اور خیال سے دھوپ لگواتا رہا ہو، اور ان ہی میں وہ اٹوٹ تعلق نامہ تھا جسے پرزا جوڑ کر رکھا گیا تھا۔ سائم نے اسے نکال کر اپنے سامنے پھیلا لیا۔ گھر میں کچھ غیر معمولی بات تو تھی۔ کچھ سامان بکھرا تھا، کچھ سوٹ کیس برآمدے کے کونے میں دھرے تھے۔ محمود صاحب تھک گئے تھے مگر وہاں سے اٹھنے کو تیار نہ تھے، وہیں بیٹھے بیٹھے اونگنے لگے تھے۔ بابا، سیماب کی آواز پر وہ بند آنکھوں سے مسکرائے۔ ملے بغیر جا رہے تھے۔ سیماب نے شکوہ کیا، آج نہ آتی تو میں بلانے والا تھا۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر شفقت سے اسے دیکھا۔ سائم نے ریزائن کر دیا۔ اس نے شولڈر بیگ اتار کر میز پر رکھا۔ دفتر سے سیدھی آ رہی تھی، اس لیے تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ دے دیا ہوگا، انہوں نے مکھی اڑائی۔ کبھی نہ آنے کے لیے جا رہے ہیں،
جاؤ پوچھ لو۔ انہوں نے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ سیماب نے الجھ کر انہیں دیکھا اور نہ روٹھے پن سے بولی، میں اس سے ملنے نہیں آئی، جاؤ بیٹا اس سے پوچھ لو۔ وہ بزدل تو شاید ساری زندگی فیصلہ نہ کر پائے کہ اسے تمہارے ساتھ چاہیے یا زبیریہ کا۔ وہ یہ بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے تھے۔ سیماب کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تو سارا فائقہ نے بھی دروازے کا لیا تھا۔ وہ خوف جو کچھ دنوں سے اس کے دل میں کنڈی مارے بیٹھا تھا پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ گئی ہی نہیں تھی۔ صائم نے آہٹ پر سر اٹھایا۔ وہ بے چینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ پاس آئی، سامنے بکھری چیزیں دیکھی۔ وہ چیخ چیخ کر گزری محبت کی داستانیں سنا رہی تھیں۔ مجھے اس رستے پر مت لے کر جاؤ جس پر میں چلنا نہیں چاہتا، صائم نے اس سے التجا کی تھی۔ تم کسی سے بھی شادی کر لو مگر صائم سے نہیں۔ زیبی اس کے سامنے بلکتی رہی تھی۔ میں خود کو محبت کے قابل نہیں سمجھا، میں محبت نہیں کر سکا۔ وہ اس کا گریباں پکڑنا چاہتی تھی مگر نہیں پکڑ سکی۔ صائم نے سامنے پڑی اپنی اور زیبی کی تصویر پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے بہت کوشش کی مگر خود کو تم سے محبت پر مجبور نہیں کر سکا۔ وہ میرے دل سے نکلتی ہی نہیں۔ اس کے لہجے میں بے بسی ہی بے بسی تھی۔ تو چلی کیوں گئی؟ سیماب نے خود کو بولتے سنا، ورنہ اسے تو لگا تھا وہ گونگی ہو گئی ہے۔ تمہاری خاطر، اس نے کہا، وہ تمہیں زبیریہ نہیں بننے دے گی۔ صائم نے اب چیزیں باکس میں رکھنی شروع کر دی تھیں۔ وہ چاہتی ہے میں اسے چھوڑ دوں۔ سب سے اوپر نکاح نامہ تھا اور سیماب کی دھندلی ہوتی نگاہ نے اسے دیکھ لیا تھا۔ کیا مضبوط رشتہ تھا ان دونوں کے درمیان، اور وہ کہاں کھڑی تھی میرے لیے، ہے نا؟ وہ پاگلوں کی طرح ہنسی۔ صائم ڈر گیا۔ تم جیسے بزدل اور بے حس انسان کے منہ میں اپنا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتی۔ میں نے اتنی ہمت بھی نہیں کہ اپنی بیوی کو ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے۔ وہ لفظوں کے تیر چلاتی نفرت سے دیکھتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ جیسے ہکا بکا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ میری بیوی، صائم بڑبڑایا۔ اس کے اور زبیریہ کے درمیان ایک رشتہ ایسا تھا کہ وہ ہزاروں کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تو کوئی اس سے پوچھنے والا نہ تھا۔ اسے پہلی بار اس رشتے کی مضبوطی کا احساس ہوا تھا۔ پتہ نہیں گھر میں کیا ہو رہا تھا۔ سب کمرہ بند کر کے لمبی لمبی میٹنگز کرتے، کبھی الجھتے کبھی لڑتے تو کبھی ایک دوسرے کو سمجھانے بیٹھ جاتے۔ شہیر کی طرف سے بھی روی چین ہی چین لکھتا تھا۔ آخر سب لوگ کوئی فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے؟ زبیریہ جیسے سولی پر ٹنگی تھی۔ اس نے جھنجھلا گئی، کیا یہ اتنا آسان ہے؟ آٹا گوندتی روشانی نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ مشکل سے ہی نکلنا چاہتی ہوں، میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ باہر لون میں چلی جاؤ، روشانی نے معصومیت سے مشورہ دیا۔ زبیریہ جھنجھلا کر باہر آ گئی۔ پھر دوسرا عجیب سلسلہ شروع ہوا۔ ساتھ والے گھر کی مرمت شروع ہو گئی۔ سارا دن مزدور، مستری، نیا فرنیچر، کوئی آ رہا تھا کوئی جا رہا تھا۔ امی، ساتھ والے گھر میں نئے لوگ آ رہے ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ پتہ نہیں نئے ہیں یا پرانے، ہمارے تو اپنے بکھیڑے ختم نہیں ہوتے۔ وہ الگ جھنجھلائی پھرتی تھیں۔ سب کے رویے دیکھ کر زیبی نے چپ سی سادھ لی۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سیما وہ پرندوں کے پاس جھولے پر بیٹھی خاموش بیٹھی تھی۔ سفید طوطی نے انڈے دیے تھے اور اپنے مٹی کے گھر سے باہر ہی نہ نکلتی۔ جی، اتنی چپ نہ رہا کرو۔ اس کی حالت دیکھ کر ستارہ کو دکھ ہوتا۔ اگرچہ وہ بہادر تھی اور خود کو سنبھالے ہوئے تھی۔ اب اتنی چپ تو میرا حق بنتا ہے نا اماں؟ وہ مسکرائی۔ میں بابا کو بہت مس کرتی ہوں۔ اس گھر کے سامنے سے گزرتی ہوں تو بالکل اچھا نہیں لگتا۔ صائم کو یاد نہیں کرتی؟ اسے یاد کر کے کیا کرو گی؟ سیماب نے سادگی سے کہا۔ وہ شخص میرے معیار کا ہی نہیں تھا۔ جس مرد میں جرأت نہیں وہ مجھے مرد ہی نہیں لگتا۔ میں نے زیبی سے بھی پوچھا تھا، اس نے ہمیں دھوکہ دیا تھا۔ سیماب کا لہجہ تیز تھا اور انداز تکیہ تھا۔ میں اس سے
کبھی معاف نہیں کروں گی. مجھے بتانا چاہیے تھا. ٹھیک کہا. کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے کیا ہوتا ہے اماں؟ ہلکی سی خاموشی کے بعد سیماب نے چونک کر پکارا. لاہور چلیں؟ ستارہ نے بے چین ہو کر اسے دیکھا. کیوں؟ مجھے دو کناروں کو ملانے والا پل بننا ہے. کسی کی نصیحت ہے. نائٹ شفٹ کے بعد وہ گھر آئی تھی. سارے گھر میں کھانے کی ملی جلی خوشبو تھی، جیسے دعوت کا اہتمام ہو. وہ سب کی نظریں بچا کر اپنے کمرے میں آ گئی. اسے دیکھ کر اس کے بیڈ پر دراز سیماب سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. سیماب تم؟ زبیریہ ہکا بکا تھی. کیوں؟ میں تمہارے گھر نہیں آ سکتی؟ ایسی تو کوئی بات نہیں. زبیریہ سنبھل گئی. میں تمہارے روم میں ٹھہروں گی. تم اپنا بالکونی والا کمرہ واپس لے سکتی ہو. اس نے بے نیازی سے کہہ کر دوبارہ موبائل اٹھا لیا. وہ تو کوئی بات نہیں، مگر تم کتنے دنوں کے لیے آئی ہو؟ پتہ نہیں کیوں، مگر وہ سیماب کے رویے پر الجھ سی گئی تھی. شادی تک تو رکوں گی. کس کی شادی؟ تمہاری اور کس کی؟ زبیریہ بت سی بن گئی. اس کی شادی بھی طے ہو گئی ہے اور کسی نے اسے بتایا تک نہیں. تم نے سائم کے بارے میں نہیں پوچھا؟ سیماب نے چپتے لہجے میں پوچھا تھا. ہاں، کیسا ہے وہ؟ زبیریہ نے سنبھل کر پوچھا. ٹھیک ہے، واپس لاہور شفٹ ہو گیا ہے. کیوں؟ زبیریہ نے بوکھلا کر پوچھا. کبھی ملا تو پوچھ لینا. سیماب نے کندھے اچکائے. مجھے کیوں ملے گا؟ بھائی پڑوس میں رہتا ہے، کبھی نہ کبھی تو ملاقات ہو ہی جائے گی. زبیریہ سمن بکمن اس کا چہرہ دیکھتی رہی. وہ یہاں کیوں آ گیا؟ اپنی خالہ سے نہیں ملو گی؟ تمہیں بہت یاد کرتی رہی ہیں. سیماب نے بات ہی پلٹ دی تھی. زبیریہ بہت خاموشی سے پلٹ آئی. ستارہ خالہ سے اسے گلے لگا کر بہت پیار کیا تھا. سمینہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی. تمہیں مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا بیٹا. تمہیں مجھ پر اتنا سا بھی بھروسہ نہیں تھا. ستارہ نے تنہائی ملتے ہی شکوہ کیا. کیسا جھوٹ؟ اپنے اور سائم کے بارے میں. خالہ زبیریہ کو جھٹکا سا لگا. پلیز یہ سب سیماب کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. وہ بہت ہرٹ ہوگی. میرے اور سائم کے درمیان جو کچھ تھا وہ سب ختم ہو گیا ہے. سیماب جانتی ہے، وہ سب جان گئی ہے. ستارہ نے ٹھنڈے اور دھیمے لہجے میں بتایا تو زبیریہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. تم اپنا رنج و غم، اپنی پریشانی مجھے دے دو. رنگ ٹون بھی چن کر لگائی تھی. سائم کال لے لو. وہ سارے گھر سے چھپ کر بالکونی میں کھڑی اسے کال ملا رہی تھی. ساتھ والی بالکونی صاف ستھری اور پھولوں والے گملوں سے لدی ہوئی تھی. ذہن نصیب، سائم نے کہا. سائم کی آواز سنتے ہی زبیریہ کا دماغ الٹ گیا تھا. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنے گھر میں آنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت تو نہیں؟ زبیریہ تیزی سے پلٹی. بالکونی اس کے وجود سے آباد ہو گئی تھی. ایک ہاتھ ریلنگ پر رکھتے سائم نے کال کاٹ دی. کال میں بجتی ٹوں ٹوں کی آواز پر زبیریہ ہوش میں آئی. کیسی ہو؟ سائم کی نظریں بہار پھول برسا میرا محبوب آیا ہے جیسی تھی. تم نے سیماب کو سب بتا دیا. کس قدر گھٹیا انسان ہو. اس سے سب معلوم ہو گیا تھا. تم جھوٹ بول رہے ہو. صرف سائم نے نہیں، تم نے بھی جھوٹ بولا تھا. سیماب اس کے عقب میں آ کھڑی ہوئی. تم دونوں ایک جیسے بزدل اور کم ہمت ہو. سیما، زبیریہ نے تڑپ کر کچھ کہنا چاہا. تم اس شک کو میرے لیے چھوڑنے کو تیار ہو گئی. ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں کیسے کسی ایسے شخص کے ساتھ گزارا کر سکتی تھی جس کے دل میں کوئی اور بستا ہو. تصور کرو میری شادی شدہ زندگی کیسی ہوتی. وہ دیکھتا مجھے اور سوچتا تمہیں. میری ہر حرکت، ہر بات، ہر لباس میں وہ تمہیں تلاش کرتا. بولو زیبی، کیا میں ایسی زندگی ڈیزرو کرتی تھی؟ ہمارا ملن ممکن نہیں ہے سیما. زبیریہ بے بسی سے رو پڑی. دونوں گھر کبھی ایک نہیں ہو سکتے تو پھر دو فیملیز ایک ہی چھت کے نیچے اکٹھی کیوں ہو گئی ہیں؟ سیماب کی بات سمجھنے میں زبیریہ کو چند لمحے لگے. اس نے بے چینی سے سائم کو دیکھا. سائم نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا. یہ ممکن نہیں. زبیریہ نے تیزی سے نفی میں گردن ہلائی. میں اپنے رشتے دوبارہ نہیں کھو سکتی. وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی. تم نے دیکھا، اس نے آج بھی مجھ پر اپنے رشتوں کو ترجیح دی. سائم نے افسردگی سے کہا.
تو سیماب اس پر چڑھ دوڑی۔ ہم لڑکیوں کے دکھ تم کیا جانو، بزدل اور کم ہمت انسان جب سیدھے رستے سے لے جانے کی ہمت نہیں ہوتی تو دور رستے ڈھونڈتے ہو۔ سوری، سائم نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ کمرے میں سب بھی موجود تھے، سرمد صاحب، سمینہ، زبیر صاحب، ساجدہ، روشانے، دانیال اور وہ فائقہ اور ابراہیم، اور ان کے سب کے درمیان سفید سوٹ اور سفید لباس جیسے بالوں کے ساتھ محمود صاحب۔ وہ جب بولتے تو سینکڑوں اسٹوڈنٹ منہ کھولے ان کی بات سنا کرتے تھے۔ جنبش کرنا یاد آتا تب بھی منہ بند کرتے۔ اب بھی وہ بول رہے تھے دھیمے لہجے میں، ان کی باتیں دلوں میں اتر رہی تھیں۔ وقت بھی تو بدل گیا تھا۔ دانیال نے پہلو بدلتے ہوئے سوچا۔ نام نہاد انا، عزت، غیرت کے بت پاش ہو چکے تھے۔ یہ تو بچے ہیں، غلطیاں تو کریں گے، بڑا پن تو ہم نے دکھانا ہوتا ہے۔ سختی معاملات کو سلجھاتی نہیں اور بگاڑتی ہے۔ یہ بچے معاملات کو اس رخ پر لے آئے تھے کہ زبیر صاحب نے تعصب سے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیا کچھ نہیں گزری دونوں گھرانوں پر، تب ہی تھوڑی لچک دکھا دی ہوتی اور دونوں کی منگنی کر دیتے تو اتنے سالوں میں یہ بھی ایک دوسرے کو پرکھ لیتے۔ ساتھ رہنا ہے یا راستے الگ کرنے ہیں، فیصلہ وقت پر چھوڑ دیتے۔ محمود صاحب نے رسانیت سے کہا، نہیں بابا، وہ چپکے سے سب کے درمیان چلی آئی۔ ہمارے گھر والوں کا کوئی قصور نہیں، ہم جلد باز تھے۔ ہم نے وقت کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا۔ ہماری سمجھ میں آ گیا ہے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہم نے صحیح وقت کا انتظار نہیں کیا۔ ابو، وہ آ کر ان کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ انہیں میں نے نہیں بلایا، خدا کی قسم مجھے کسی بات کی خبر نہیں۔ میں دوبارہ آپ کو دھوکہ دینے کا سوچ نہیں سکتی۔ فیصلہ آپ کا ہوگا، آپ بے شک انہیں جانے کا کہہ دیں، مجھے تب بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مجھے کسی ایسے رشتے کی ضرورت نہیں جس کے پیچھے مجھے اپنے سارے رشتے چھوڑنے پڑیں۔ وہ ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر رو پڑی۔ سر کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ یہی تو مسئلہ ہے، جب انگلی پکڑنے کا وقت تھا تب تم نے فیصلے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا، آج فیصلے کا اختیار ہے تمہارے پاس تو میری انگلی پکڑ رہی ہو۔ سرمد نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ زبیریہ نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ بولو بیٹا، سائم کا ساتھ قبول ہے؟ باپ پوچھ رہا ہے۔ بولو بیٹا، ہم پورے عزت و احترام کے ساتھ تمہیں اپنے گھر لے کر جائیں گے۔ ابراہیم صاحب نے ہمت باندھی۔ اس نے گردن موڑ کر سب کو دیکھا، سب کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ ان بچوں نے بہت تکلیفیں دیکھی ہیں، دونوں گھرانوں نے بہت اذیتیں سہی ہیں، بس اب ختم کر دیں، نفرتوں کو دفن کر دیں۔ یہ بچے اپنی سزا بھگت چکے، انہیں معاف کر دیں۔ محمود صاحب نے یہاں آنے سے پہلے فون پر کہا تھا۔ سرمد نے زبیریہ کے کپکپاتے لب دیکھے، خوف اب بھی اس کی آنکھوں میں عیاں تھا، کہیں ایک ہاں پر سب برباد نہ کر دے۔ انہوں نے پیار سے زبیریہ کی پیشانی چومی۔ آپ کی امانت ہے، جب دل چاہے لے جائیں۔ زبیریہ بے یقینی سی خوشی کے ساتھ باہر آئی تھی۔ قدم زمین پر نہیں بادلوں پر دھرے تھے، مگر سیماب کو دیکھ کر اس کی ہر خوشی نے اداسی کا رنگ اوڑھ لیا تھا، جیسے ایک اور زبیریہ اس کے سامنے کھڑی ہو۔ سامنے آئینہ تھا جس میں وہ اپنا آپ دیکھ رہی تھی، مگر نہیں، وہ سیماب تھی۔ اس نے پورے وقار کے ساتھ خود کو اس ٹرائی اینگل سے الگ کر لیا تھا۔ اس محبت کا کیا فائدہ جو ساری زندگی کے لیے اذیت میں مبتلا کر دے؟ کیا ہوا، گلے نہیں لگاؤ گی؟ سیماب نے مسکرا کر پوچھا۔ یاد ہے تم سائم کی خاطر مجھ سے لڑ پڑی تھی، اب اتنی آسانی سے کیسے دستبردار ہوگی؟ زیبی اس کے پاس آئی۔ پگلی، ایک بار تو کہتی وہ تمہارا سائم ہے، پھر دیکھتی سیماب تمہارے لیے کیا کرتی ہے۔ تب مجھے لگا تھا کہ تم مجھ سے سائم کو چھین رہی ہو، وہ تو بعد میں پتہ چلا خاصن تو بن گئی تھی۔ وہ زبیریہ کے گلے لگ گئی۔ وہ زبیریہ کا ہاتھ پکڑ کر بالکونی میں لے آئی۔ انہوں نے جان لیا تھا محبت جیسا پیار جذبہ برا نہیں ہوتا۔ برا وہ عمل ہوتا ہے جو اس کو پانے کی بے تابی اور بے صبری میں ہم نے اختیار کرتے ہیں اور نہ جانے کتنی محبتوں کو اپنے قدموں تلے روندتے چلے جاتے ہیں۔ وقت سے پہلے کیے گئے فیصلے تتلی کے کچے رنگوں جیسے ہوتے ہیں، انگلیوں کی پوروں پر اترتے اور بکھرتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب فیصلے کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور وہی وقت ہوتا ہے محبت کی جیت کا، پیار کے رنگوں سے کھیلنے کا۔ پیار
پیار جو تتلی کے پروں کا سا نازک اور دل نشیں ہوتا ہے۔ لاہور کا آسمان بادلوں سے بھرا تھا اور بالکونی میں پیار کے رنگ برس رہے تھے۔ کیوں